अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ जनाब। और आज जो ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इतनी ख़तरनाक ख़बरें हैं कि आपने व्लॉग के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। पहली ख़बर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, ज़रा दिल पर हाथ रख के ये ख़बर देखिएगा और सुनिएगा। तहरीक-ए-इंसाफ़ ने एक मरतबा फिर से थूका हुआ चाट के और दोबारा से उन्होंने जनाब जी यू टर्न लिया है और जो बाइडन को ख़त लिख डाला है उनके हमायतियों ने, जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। अब कैसे और ये क्या कहानी है, ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए कि तहरीक-ए-इंसाफ़ के असल हमायती कौन है। ख़त दर ख़त और ख़त ने सवालों के अंबार लगा दिए हैं। कैसे? अमेरिका के 46 अरकान कांग्रेस, आपको पता है कि पिछले दिनों इमरान खान के हक में करारदाद भी मंजूर हुई थी अमेरिका से। और फिर इमरान खान जो खुद ही अपने मुंह से कहते थे कि जो बाइडन गवर्नमेंट ने उनकी हुकूमत गिराई थी। और मजे की बात देखें कि थूक के भी चाटा तो क्या चाटा कि बाइडन से ही दोबारा मदद मांगी। उसके अलावा इमरान खान पिछले दिनों से कह रहे थे कि ट्रंप उनकी मदद करेंगे। और यहाँ तक कि वो अमेरिका जिस पे अपनी हुकूमत के गिराने का डोनाल्ड लू के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, उसी अमेरिका के अंदर उन्होंने लॉबिंग फर्म्स हायर की। अब अमेरिका के 46 अरकान कांग्रेस ने जो सदर जो बाइडन है उनको ख़त लिखा है। और ख़त क्यों लिखा है और ख़त में क्या लिखा है? ख़त में ये लिखा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए इक़दामात का हम मुतालबा करते हैं। किसी तरीके से इमरान खान को यहाँ से छुड़वा कर अमेरिका ले आइए। अमरीकी कांग्रेस के ये जो 46 अरकान हैं, इनकी जानिब से जो बाइडन को लिखे गए ख़त में ये भी कहा गया है कि पाकिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा को मुसलसल पाबंदी सलासल रखा गया है। तहरीक-ए-इंसाफ को फरवरी में होने वाले इंतखाबात से भी दूर रखने की कोशिश की गई, जो 8 फरवरी के इंतखाबात के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाते हैं और फॉर्म 47 और 45 करते रहते हैं। ख़त में ये भी लिखा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गैर कानूनी हिरासत के ऊपर रोशनी डालें और उन्हें पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जो है वो करार देते हुए, कौन करार दे रहा है? ये वो लोग हैं, जो 46 लोग हैं जिन्होंने ख़त लिखा है। ये सारे के सारे सेहूनी हैं, सारे के सारे यहूदी हैं और सारे के सारे जो हैं वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इसराइल के हक़ में हैं। उन्होंने ये भी निशानदेही की कि यास्मिन राशिद और शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई के दीगर रहनुमा जो हैं वो 1 साल से ज़ेर हिरासत हैं। ख़त के मदन में ये भी दर्ज है कि तवक्को है कि अमेरिका पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं, हम खान साहब की बात मान लेते हैं कि उनकी हुकूमत भी गिराने के लिए अमेरिका ने असर और रसूख इस्तेमाल किया, और जैसा कि खान साहब कहते थे कि डोनाल्ड लू को कहकर मेरी हुकूमत जो है वो गिराई गई, तो मेरा ये सवाल है कि खान साहब तो इस चीज़ के हक़ में, इस चीज़ के ख़िलाफ़ खड़े होकर जिहाद कर रहे थे। खान साहब तो कह रहे थे कि अमेरिका कौन होता है, एब्सोल्युटली नॉट। तो क्या ये थूका नहीं चाटा कि खान साहब अमेरिका को ही कह रहे हैं कि आप लोग असर और रसूख इस्तेमाल करें मेरे लिए और मुझे छुड़वाएं? ये गार्जियन के अंदर भी खबर छपी है। अमरीकी कांग्रेस ने ख़त में ये भी लिखा है कि 8 फरवरी 2024 को होने वाले आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और शहरी आज़ादी को सलब करने का सिलसिला जारी है। इसलिए अमरीकी ऐवान मंजूर करदा करारदाद नंबर 901 के मुताबिक पाकिस्तान से मुतल्लिक अमरीकी पॉलिसी पर नजरसानी करे। कांग्रेस के अरकान ने दौलत मुश्तरका के मुबस्सिरीन और यूरोपीय यूनियन की जानिब से अवाम से छुपाए जाने वाली रिपोर्ट्स पर भी अदम एतमाद का इजहार किया। अरकान कांग्रेस ने इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की पॉलिसीज़ पर नजरसानी का मुतालबा करते हुए इस बात पर मायूसी का इजहार किया कि सफारत खाने के मौक़िफ़ में पाकिस्तानी निर्यात अमरीकी कम्यूनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात की अक्कासी नहीं की जा रही। अरकान ने पाकिस्तान में नई हुकूमत के बारे में सफारत खाने के तेज़ रफ्तार मुस्बत बयानात पर भी तनकीद की। ख़त में यह भी कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में धांधली और बेज़ाब्तगी के इल्ज़ामात हैं। हुकूमत की जानिब से मुल्क की मकबूल सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और उसके रहनुमाओं के असर और रसूख की बुनियाद पर वोटों के नंबर तब्दील करके शिकस्त से उनको दो चार किया गया। ख़त में मज़ीद कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद करके पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तशहीरी मुहिम को रोका और सरकारी एहलकारों के जरिए इमरान खान और दीगर पार्टी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया। ये जो कुछ लिख रहे हैं ये कौन लोग हैं, इनकी भी बायोग्राफी आपको बताती हूँ, लेकिन ज़रा पहले ये सुन लीजिएगा कि ख़त में लिखा क्या क्या है। इस हवाले से लिखा गया कि हमें इल्म नहीं है कि अमरीकी सफारत खाने ने कोई भी तगोदी की है और गुज़श्ता माह भी अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज़ायद अरकान ने अमरीकी सदर जो बाइडन को ख़त लिखकर इमरान खान और दीगर सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा किया था। मज़े की बात है कि जिन लोगों पर खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने मेरी हुकूमत गिराई, उन्हीं से कहा जा रहा है कि वो सियासी कैदी हैं, उनको वहाँ से हटाया जाए।
خط میں نہ تو کشمیر کا ذکر ہے، نہ کسی انسانی جان پہ ظلم ہونے کا ذکر ہے، نہ پاکستان کے خلاف ہونے والی کسی دہشت گردی کا ذکر ہے، نہ فلسطین کا ذکر ہے۔ خط میں پاکستان کی معاشی مدد کی بھی کوئی درخواست نہیں ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں، تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے امریکی سفارت خانے کی سرگرمیوں کے خلاف انتہائی سخت بیانیہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کو لکھے گئے خط میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی باضابطہ درخواست کر کے تحریک انصاف نے اپنے ہی بیانیے کو خود زمین بوس کر کے اپنے تھوکے ہوئے کو چاٹ کے دوبارہ سے یو ٹرن لیا ہے۔ غلامی نامنظور کا علم بلند کرنے والے نے آزادی نامنظور کا نعرہ لگا دیا ہے، اور خط میں اسلام آباد میں موجود امریکی سفیر اور امریکی سفارت خانے پر بھی بے جا تنقید کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو لوگ تھے یہ تھے کون۔ اب یہ جو 46 ارکان ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ہیں کون۔ یہ اراکین جو ہیں یہ دوبارہ عمران خان کو کیوں اقتدار میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بتا دوں کہ ان 46 اراکین ہیں، ان میں سے 30 جو ہیں وہ پراپر زائنسٹ ہیں، یہودی ہیں، صہیونی ہیں، دجال کے پیروکار ہیں، اسرائیل کے حق میں اور فلسطین کے خلاف ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ یہ 30 صہیونی اسرائیلی لابسٹ ہیں، یہ جناب AIPAC کے فنڈ سے مستفیض ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ہاؤس آف اسرائیل کا جو ہے چیئرمین جس کا نام ہے جی بریڈ شرمین، یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو پچھلے کافی عرصے سے عمران خان کے حق میں آوازیں بلند کر رہا ہے، اور یہ شخص پیور یہودی شخص ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ فلسطین کو مارنے اور اسرائیل کے حق میں ہمیشہ بیانات اور علم بلند کرتا رہتا ہے، اور یہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کروا رہا ہے۔ اسی طرح ان 46 اراکین میں سے 26 جو ہیں ہاؤس آف انڈیا کاکس کی رکن ہیں، اور آپ کو بتاؤں کہ امریکی کانگریس میں بھارت کے حق میں قوانین کو فروغ دینے کے لیے یہ کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ آدھے جو ہیں وہ صہیونی ہیں، آدھے جو ہیں وہ دجالی ہیں، آدھے جو ہیں وہ یہودی ہیں، اور باقی کے آدھی جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ ان کے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت انڈیا اور اسرائیل مل کر کس طرح سے کام کر رہے ہیں، پاکستان کو کس طرح سے ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پچھلے دنوں جو دھماکے ہوئے ہیں اس کا مقصد پاکستان میں چائنیز کو آ کر سی پیک کو دوبارہ شروع کرنے سے روکنے کے مقاصد تھے، اور پھر اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ کراچی میں انہوں نے ایئرپورٹ کے قریب جو چائنیز کو مارا تھا، اس میں بھی جو تمام رپورٹ سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ پریویس ولاگز میں شیئر کیا تھا۔ اس کے بعد بھی اگر عمران خان کے اوپر کسی کو یہ ابہام ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، تو میں بتا دوں کہ جی بالکل عمران خان ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، مگر وہ ریاست مدینہ جس میں ان کے اکارڈنگلی یہودیوں کو کھلی اجازت تھی کہ وہ وہاں پر رہ کر امن کے ساتھ اپنی تجارت کر سکتے ہیں۔ دراصل خان صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں تو لوگ بیوقوف بن جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں خان صاحب شاید کوئی اسلامی ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ عمران خان صاحب نے کبھی پورا کلمہ نہیں پڑھا؟ وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کیوں کہتے ہیں؟ آگے محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے ان کو موت پڑتی ہے، اور وہ ہمیشہ ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سیرت النبی پہ ہم جو ہے نا وہ عمل کریں گے؟ وہ کبھی بھی یہ بات نہیں کرتے، نوٹ کیجئے گا، کیونکہ اس کے بارے میں آلریڈی آپ کو بتا چکی ہوں کہ ان کا شجرہ نسب کیا ہے، ان کا کس فرقہ اور کس ان کا مذہب سے تعلق ہے، وہ سب لوگ جانتے ہیں، مجھے مزید بتانے کی ضرورت نہیں۔ چلتے ہیں جی اگلی خبر پہ۔ تو جہاں پر اتنی ساری خبریں شیئر کی ہیں وہیں پر آپ کے ساتھ کچھ خوشخبریاں بھی شیئر کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان نے پرائمری سرپلس کا جو ہدف ہے وہ کامیابی سے پورا کر لیا ہے، اور ایسا کہنا ہے ہمارے وزیر خزانہ کا۔ کیا تفصیلات ہیں ذرا سن لیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات کے ذریعے بہتر بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ IMF مذاکرات کے حوالے سے غیر رسمی گفتگو ہوئی ہے، اور اس میں پاکستان میں کوئی منی بجٹ اب نہیں آئے گا، اور 12,970 ارب روپے کا ہدف جو ہے اس کو پورا کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس وصولیوں کو انفورسمنٹ اور انتظامی اقدامات کے ذریعے بہتر بنایا جائے گا، اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں پرائمری سرپلس کا ہدف جو ہے وہ کامیابی سے پورا کر لیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نیشنل جو فیس پیکٹ ہے اس کو کابینہ سے منظور کرا لیا گیا ہے، جس کے بعد اب NFC پر نظر ثانی کی ضرورت بھی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا، اور کہا کہ انہوں نے بھی اس چیز کی منظوری جو ہے وہ دے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی قومی مفاد کا معاملہ ہوا ہے تو خیبر پختونخوا کو ہمیشہ آگے آنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے پھر وہ گنڈا پور۔ بہرحال انہوں نے IMF کے دورے کا مقصد معیشت کے جائزہ لینے کے بجائے اعتماد سازی میں اضافہ جو ہے وہ قرار دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ IMF سے مذاکرات تعمیری اور با مقصد ہوئے ہیں، یعنی وہ لوگ
یہ شہباز گل اور یہ کتنے لوگ جا کے IMF کے باہر جو ہے مظاہرے کرتے رہے ہیں اور کیا کچھ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کو آپ نے جو ہے وہ قرضہ نہیں دینا. تو آخر کار یہ والا دور بھی جو ہے وہ مذاکرات کا کامیاب رہا ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے وزیر خزانہ بتا رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ IMF سے جو مذاکرات ہیں وہ تعمیری اور بامقصد رہے، اور بعض نکات کے اوپر جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت ضروری تھی. IMF نے پاکستان کی بات کو غور سے سنا اور مطمئن نظر آئے. اور انہوں نے کہا کہ PIA کی نجکاری کے حوالے سے جو اس کو پرائیویٹائز کرنا ہے، انہوں نے کہا کہ بولی سے دھچکا لگا، کیونکہ جو بولی لگائی گئی تھی وہ انتہائی کم تھی. انہوں نے کہا کہ لیکن ہم اس کو آگے بڑھائیں گے، توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بھی بات ہوگی. جینکو، ڈسکوز اور ایئرپورٹ کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کا بھی انہوں نے ارادہ ظاہر کیا. انہوں نے بتایا کہ حکومت کے محکموں میں رائٹ سائزنگ کا کام جاری ہے، جس میں 11 محکموں پر یہ کام بھی مکمل ہو چکا ہے اور 5 محکموں پر ابھی تک جاری ہے. انہوں نے پینشن کے نظام پر بھی کام کرنے کا ذکر کیا اور کہا کہ تمام سول بیوروکریٹس جو ہیں وہ پینشن میں حصہ ڈالیں گے. تو یہ ہو گئی خبر جی. اس کے علاوہ ایک اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ خوشخبری شیئر کر لیتی ہوں، اور وہ جناب خوشخبری یہ ہے کہ سولر پینلز کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پچھلے دنوں میں پریشان تھے، کیونکہ جن کے پاس تو پیسے تھے وہ تو سولر پینلز لگا رہے تھے، لیکن پھر سولر پینلز کی قیمتیں کافی گر گئی تھیں. اب خوشخبری یہ ہے کہ ملک میں سولر پینلز کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے بعد سولر بیٹری جو ہے، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ سولر پینل تو سستے ہو گئے ہیں کہ اس کی بیٹریز جو ہیں وہ ابھی تک مہنگی ہیں، تو بیٹریز کی قیمت جو ہے وہ کافی زیادہ گر گئی ہے. ملک میں سولر پینلز کی قیمت میں ریکارڈ کمی کے بعد سولر بیٹری کی قیمت جو ہو گئی ہے اس میں تقریباً 20% کمی ہوئی ہے. ڈیلرز جو ہیں انہوں نے بتایا کہ 4.5 لاکھ روپے والی جو لیتھیم سولر بیٹری ہے اس کے دام جو ہیں وہ اب 4 لاکھ سے کم ہو کر 3,80,000 روپے پر آ گئے ہیں، جبکہ 70,000 روپے والی جو ٹیوبلر بیٹری تھی وہ 55,000 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. اور ڈیلرز نے مزید بتایا کہ سولر پینلز ریٹس جو ہیں وہ کم ترین سطح پر آ چکے ہیں. بڑے امپورٹرز کی جانب سے انہوں نے کہا کہ 33 ارب روپے جو واٹ تک کی قیمتیں وہ بڑھائی گئی تھیں، اب وہ کم ہونے لگی ہیں، جبکہ پنجاب میں اسموگ اور سرد موسم کی وجہ سے پینلز کی فروخت جو ہے وہ کافی سست ہو گئی ہے. اور چند برانڈز کی جانب سے سولر انورٹرز جو ہیں ان کے ریٹس میں 3 سے 5% تک کی کمی کی گئی ہے تاکہ اسے بیچا جا سکے، لہٰذا قیمتیں اور گر گئی ہیں. ملک بھر میں بڑھتا ہوا درجہ حرارت اور مہنگائی، بجلی سمیت لوڈ شیڈنگ کے باعث جو ہے لوگ اپنے گھروں میں سولر پینلز لگا رہے ہیں، اور آج کل جو یہ اس وقت جو قیمتیں چل رہی ہیں وہ تاریخ کی کم ترین سطح پہ قیمتیں چل رہی ہیں. اگر آپ لوگ بھی اپنے گھر میں سولر پینلز لگانا چاہتے ہیں تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری جی آپ لوگوں کی آئی کامنٹ سیکشن میں، اور مجھے بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، بلاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.